دیا، جنگل بھی آباد تھا مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ بیدار کرنا ذہن کو، ہر ذرہ کربلا کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرہ کربلا کو۔ اور زندہ رہنے والی قوم زندگی کا جملہ سید سے منبر علم سے سنو، نجف کا نگینہ بنا دیا۔ کروڑوں سلام ہو باب الہوائی سے مولا، آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ مرنے کو جینا، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل بیاباں تھا مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ کربلا کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ مولا آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا، اور جس کنکر کو چھوا در بنا دیا، بڑا گناہگار آیا تھا لمحوں میں حر بنا دیا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بلند تر معلوم ہوا مجلس بخشش کا سامان ہے، مجلس علم کے نور کا راستہ ہے۔ پھر سید کا اگلا جملہ بھی ذہن میں نقش کرو کہ یہاں جب آؤ، عاشق بن کے آؤ، پیاسے آؤ، تڑپ سے آؤ، لگن سے آؤ، اور ایک بات سید کی، میں حقیر ہوں، وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، پیار کا دوستانہ جملہ سمجھو، پیغام مولا سمجھو۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یہاں پر فقیر بن کر آؤ، بس یہ میری وصیت ہے۔ در حسین پر عزاداری میں باہر جتنا کوئی بڑا ہے، لیکن اس در پر فقیر بن کر آؤ۔ پھر فوراً آواز حسینیت آتی ہے کہ اے مومن، فقیر تو بن کر آیا ہے، ہم تجھے امیر بنائیں گے۔ وہ امیری عطا کرے گی جس کو فنا نہیں ہے۔ میں فقیر بن کے آ، امیر بن کے آ، حقیر بن کے آؤ، در نایاب بنائیں گے۔ یہی در ہے جہاں پر بلال بھی بنا، عمار بھی بنا، مختار بھی بنا، میثم تمار بھی بنا۔ اور تم ہستیوں آل محمد کا کہتے ہو، ساری کائنات مل کے کوئی میثم تمار جیسا تو لاؤ، مختار جیسا لاؤ، نہیں لا سکتے۔ جب غلاموں جیسا کوئی نہیں تو سرداروں جیسا قوم۔ تو انشاءاللہ پورے عشرے میں مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں فکر بھی عطا ہو، ہمیں جذبے بھی عطا ہوں، نور علم بھی ملے، عقیدت کا درس بھی ملے، عاجزی کے پیکر بھی بنے، ہم میں محبت اور وحدت میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپس میں جب ملو، دن میں 5 مرتبہ بھی ملو، دل میں احساس کرو کہ ہم مدت بعد مل رہے ہیں، کیونکہ مومن کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ یہ کپڑا چومتے ہو نا ہر روز، یہ عالم ہے نا، نسبت پا گیا۔ تو جب نسبت پا جائے پھر کپڑا نہیں رہتا، پھر علم ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو میں ایک جملہ سید کہنے جا رہا ہوں، دل سے دعا دینا کہ کپڑا نسبت پا جائے تو چومنے کے قابل ہے۔ یہ مومن کے ہاتھ عام تو نہیں ہے، یہ بھی ماتم حسین کے لیے ہے نا۔ ہاتھوں کو چومنا کتنا ثواب ہے، گلے لگانا کتنا ثواب ہے، چہرے کی زیارت کرنا کتنا ثواب ہے۔ یاد رکھنا مومن، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے بانیوں، جب میرا عزادار آ رہا ہوگا، تیرا حق بنتا ہے تو دروازے پہ جا کے کر استقبال، ہاتھوں کو چوم، گلے لگا، اور ایک جملہ رو کے کہہ دے، عزادار تو عام نہیں، تو حسین کا مہمان ہوگا۔ اے محرم کا چاند چڑھ گیا، مومن عزادار، مولا تجھے سلامت رکھے۔ تجھے کیا پتا یہ چاند کس کس نے کہاں دیکھا ہے؟ جب سے چاند محرم کا ذہن میں قبلہ تصور آیا ہے نا، چونکہ مومن کے دل میں کربلا ہے، آج مصائب کی ضرورت نہیں ہے،
آپ پوچھ جب علی کی بیٹی نے یہ چاند دیکھا علی کی پردے دار بیٹیوں نے جنگلوں میں چاند کو دیکھا کہ بلا ایک دم علی کی بیٹی کا دل دہلنے لگا. آئی کہاں؟ جہاں زہرا کا چاند بیٹھا تھا. فرمایا بھیا محرم کا چاند آ گیا. چاند کا نام آنا تھا حسین ابن علی نے فرمایا میری بہن میرے قریب آؤ، یہ عام چاند نہیں ہے، یہاں تو بہن اور بھائی جدا ہو جائے. علی اکبر جیسے جوان جدا ہو گئے، علی اصغر جیسے معصوم ہو گئے، لیکن بہن آگے بڑھی، بھیا کے گلے میں باہیں ڈال کر پیشانی چوم کے فرمایا بھیا فقط بھائی جدا نہیں ہوگا، یہاں تو ردائیں بھی اتریں گی، یہاں تو چادریں بھی لٹیں گی. اجرکم علی اللہ، عزادارو خوش قسمت ہو. جو ہی چاند چڑھا آپ مولا کے گھر میں آ گئے عزاداری کرنے کے لیے. قبلہ آج آزادی ہے، قدر جانو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، تیرے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تجھے کوئی قربانی دینے کے لیے نہیں ہے. میں نے پڑھا قبلہ تاریخ میں جب سخت پابندیاں تھیں نہ مجلس کی عزاداری کی، تو نجف میں ایک مومنہ جب چاند طلوع ہوا محرم کا، رات کے اندھیرے میں جہاں جہاں مومنوں کے گھر تھے نا، دروازے پہ دستک دے کے کہتی تھی بی بی او چاند محرم کا آ گیا ہے. پابندی بہت ہے، جب آدھی رات ڈھل جائے اندھیرے میں میرے گھر آنا، مل بیٹھ کے حسین کا ماتم کریں گے، سیدہ زہرا کو پرسا دیں گے. اجرکم علی اللہ. کہتے ہیں 10 دن اس نے مجلس کرائی چھپ کر، ماتم کیا. دہقل خانی گزر گئی، قبرستان وادی السلام میں گئی، اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ ثواب لے کر کہتی ہے جب میں پہنچی ہوں میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے دعا کر رہی ہے. میں قریب آ کے کہا اے ضعیفہ تو بھول گئی ہے یہ تو میرے بیٹے کی قبر. رو کے کہتی ہے پھر نہ کہنا میں بھولنے والی نہیں. یہ اور ظلم ہوا کہ بابے کے دربار. اجرکم علی اللہ. آپ کی آہیں بلند ہوئی ہے، آہیں بلند ہوئی. مجھے جملہ چھٹے لال ولایت کا یاد آ گیا. جوانوں سلامت رہو، مرد کا رونا آسان نہیں. پتہ چل رہا ہے علی کی بیٹیاں آئی ہیں پرسہ لینے کے لیے. علی کی بیٹیوں کے دل کو سکون پہنچا ہوگا میرا ویر. آج قوم آ گئی ہے جن کے جوانوں کا. اجرکم علی اللہ. بھائی مولا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. کہا مجھے بابے کے دربار میں کہتے رہے زہرا تو مسئلہ بھول گئی ہے. کہا بی بی کیسے آئے ہو؟ کہا میں حسین کی ماں ہوں. 10 دن تو نے میرے حسین کا ماتم کیا، میں تیرے بیٹے کی بخشش کے لیے آئی ہوں. مجھے وہ جملہ قبلہ یاد آ گیا. مل کے روئے آپ مجھے پرسا. میں آپ کو پھر 12ویں امام علیہ السلام کو میری دعا ہے اللہ تمہیں کربلا لے جائے. لیکن جملہ سننا، مدینے کے لوگ کہتے تھے ہم نے کبھی محرم کا چاند دیکھا نہیں. ہمیں کیسے پتا چلتا تھا؟ کہاں ایک دم جعفر صادق مولا کے گھر سے جب رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی نا، ہم سمجھ جاتے تھے حسین کا محرم آ گیا. لوگ سمجھتے ہیں کربلا میں محرم کا آغاز ہوا. نہیں میرے محترم، اگر اجازت دو تو کربلا میں نہیں، یہ سقیفہ میں آغاز ہوا. میرے اللہ کہاں سے یہ بنیاد رکھی قتل حسین اور شہادت کی؟ کب جب سیدہ زہرا بابے کے دربار میں جا رہی تھی. اور میں پہلا مصائب ہمیشہ بنیاد کو پڑھتا ہوں جہاں سے مصائب شروع ہوئے. ام المصائب کی ماں کنیزیں ساتھ ہیں، بابے کے دربار میں جا رہی ہے اور دل میں سوچ رہی ہے بابا بابا آپ کے وصال کے بعد میں وہ زہرا ہوں
جب میں آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، بابا میرے ہاتھ چومتے تھے، بابا مجھے سینے سے لگاتے تھے۔ بابا آج میں یتیمی میں آپ کے صحابیوں کے دربار میں جا رہی ہوں، میرا استقبال ہوگا، صحابی کہیں گے اے ہمارے رسول کی بیٹی، حکم کرتی ہم آ جاتے، لیکن باب الحوائج والو جگر پہ ہاتھ رکھنا۔ تاریخ نے لکھا بڑی دیر حسین کی ماں دربار میں کھڑی رہی۔ میں مسائب پڑھ رہا تھا، چکوال میں ایک بچہ کھڑا ہو گیا، کہا سید خدا کے نام پہ بتا آپ کی دادی کتنی دیر دربار میں کھڑی رہی؟ میں نے کہا بیٹا شریف زادیوں کا وقت نہیں پوچھا جاتا، لیکن اگر پوچھنا چاہتا ہے تو میں سید رو کے اتنا بتا سکتا ہوں، اتنی دیر دربار میں کھڑی رہی، جب گئی تھی بال سیاد ہے، جب واپس بلڈی بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، رو کے کہہ رہی ہے بابا تیرے دربار سے زہرا خالی واپس جا رہی ہے۔ لیکن جب قبلہ رونے والوں واپس پہنچی ہے نہ، کہاں دروازے کی دہلیز پہ اندر چھوٹے سن میں شام کی ملکہ زینب کھڑی تھی۔ رو کے پوچھا اماں یہ بال سفید کیوں ہو گئے؟ اماں ضعیفی کیوں تاری ہو گئی ہے؟ صبر کرو نہ رو، حق نہیں ملا۔ رو کے زہرا فرماتی ہیں زینب میں حق کو نہیں روتی۔ اماں پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا جو منظر دربار میں دیکھا ہے نا، مجھے یقین ہو گیا زینب تیری چادر نہیں رہے گی، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسی آئے اجرکم اللہ۔ اور سیدہ زینب نے کہا ہوگا اماں جس کو اللہ 18 بھائی دے وہ بھی بازاروں میں جائے، لیکن ایک دن آیا جب علی کی بیٹی کو بازار میں اجرکم اللہ۔ اب ہم نے پہلی محرم کے استقبال کے لیے مولا کی وہ وصیت پوری کر دی ہے۔ فرمایا یہ تیرے رسو تیری ملکیت نہیں، یہ حسین کے ماں کی رومال کی امانت ہے، یہ تیری میراث نہیں، یہ سیدہ زہرا کے رومال کی امانت ہے۔ اور میرے مولا کا ایک فرمان ہے کہ حسین ہمارے جد مظلوم کو اس طرح روئے کرو جس طرح ضعیف ماں جوال بیٹے کی، اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں علی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی۔ میں جب جنت البقیع میں گیا نا، قبلہ آخری جملہ ماتم کی تیاری کرنا، دعا کرو کوئی اتنا غریب نہ ہو، کیونکہ میں کربلا میں گیا، میں نے دیکھا حسین کا روضہ آباد ہے۔ میں نجف میں گیا، لاکھوں لوگ طواف کر رہے تھے۔ میں کاظمین میں گیا، باب الحوائج کی زری آباد ہے۔ میں مشہد میں گیا، جنت کا ماحول تھا۔ جب میں قم میں گیا، سیدہ معصومہ کی حکومت تھی۔ میں شام میں گیا، علی کی بیٹی کے روضے پہ علم لہرا رہا تھا۔ باب الحوائج والوں معاف کرنا، جب میں مدینے جنت البقیع گیا، میں نے دیکھا زہرا کی قبر ملتی رہی، سجاد کی قبر کو گرا دیا گیا۔ میں نے 4 جملے کہے سنا کے ماتم کی تیاری کرتا۔ میں نے جنت البقیع میں کھڑے ہو کر میں نے حسین کی دکھی ماں سے پوچھا یا زہرا میں سیدہ زادہ ایک سوال کرنے آیا ہوں، بس اتنا بتا دو جب آپ دربار میں گئے تھے سر پہ چادر تھی یا نہیں؟ جواب ملا میں چادر پہن کر گئی تھی۔ اگلا سوال سن لو، میں نے کہا حسین کی دکھی ماں ہاتھ کھلے تھے یا بندے تھے؟ آواز آئی ہاتھ کھلے تھے۔ بی بی تنہا گئی تھی؟ فرمایا نہیں، کنیزیں بھی تھی، حسین بھی تھا، حسن بھی تھا۔ بس اتنا پوچھا
پوچھا دربار کن کا تھا؟ آواز آئی صحابیوں کا دربار تھا۔ میں نے کہا ہائے میرے اللہ، چادر بھی تھی، ہاتھ کھلے تھے، کنیزیں ساتھ تھی، دربار صحابیوں کا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے، زیادہ زندہ نہیں رہی۔ اللہ جانے شام کی ملکہ زینب تیرا صبر کتنا ہے، گئی تو چادر لٹا کے ہتھکڑیاں پہن کے، وہ صحابی کا نہیں شرابی کا دربار تھا، کہتی رہی نانا میں بیوہ رسول، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماتم حسین یا